پاکستان کی سیاست میں چلنے والے تماشے کو، جی ہاں میں ایسے تماشا ہی کہوں گا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اپوزیشن اچانک یکدم بہت متحرک ہو گئی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں اور شاید یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کے زیر نگرانی نیوٹرل ہو گئی ہے۔ کہہ تو سب رہے ہیں، سوال کوئی نہیں کر رہا۔ سوال یہ ہے کہ اچانک نیوٹرل کیوں؟ اور اگر اب نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب پہلے نیوٹرل نہیں تھے۔ تو جب پہلے نیوٹرل نہیں تھے تو کیا وہ ان کا کردار آئینی تھا؟ نہیں تھا۔ تو ہم یہ بحث کیوں کریں کہ عمران خان صاحب رہیں گے یا نواز شریف صاحب آئیں گے؟ کیونکہ نیوٹرل اور نان نیوٹرل ہونے کے کردار نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ حکومتیں آپ یا میں نہیں بناتے، اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے۔ تو پھر سوال عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، کاف لیگ کے سربراہ شیخ رشید MQM سے کیوں، اور جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور اسٹیبلشمنٹ سے کیوں نہیں؟ سب کو اس اقدام کے پیچھے کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجھے کیا نظر آتا ہے تو تاریخ کی روشنی میں مجھے یہ سمجھ آتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ تمام چکر، یہ تمام تگ و دو اگلے آرمی چیف کی نومینیشن کے لیے ہے۔ اصل لڑائی یہ ہے کہ اگلا آرمی چیف کون بنے گا، کیونکہ جو اگلا آرمی چیف بنے گا وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ حکومت کس کی ہوگی اور ملک نے کس طرح چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ اور یہ کوئی میں اچنبے کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی حالیہ تاریخ دیکھ لیجئے۔ ابھی سے شروع کرتے ہیں۔ گورنمنٹ میں کون؟ پاکستان تحریک انصاف۔ اور اب تو یہ ڈھکی چھپی بات رہی ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے آئے تھے۔ ہم جاننے والے تو 2011 سے جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا پک رہا ہے، لیکن جنہیں ذرا بھی ابہام تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ حکومت میں اور کون ہے؟ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، کاف لیگ، وہ بنی کیسے، وہ چلتی کیسے ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور اب تو طارق بشیر چیمہ، ان کے ممبر نے کہہ بھی دیا کہ پہلے فون آیا کرتے تھے، اب نہیں آتے۔ تیسرے نمبر پہ شیخ رشید صاحب، وہ تو کھل کر کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کا آدمی ہوں۔ پھر GDA، پیر پگارا اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ پیر پگارا صاحب کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں؟ اور یہ تمام باتیں جو میں نے کی، یہ تمام لوگ ریکارڈ پر ہیں۔ MQM جب سے الطاف حسین صاحب کی تقریر کے بعد وہ مصیبت میں ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح پنڈی راضی ہو جائے، اور ان کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں کسی بھی MQM کے MNA MPA سے خلوت میں پوچھ لیجئے، بتا دے گا۔ اور بلوچستان عوامی پارٹی جس طرح بنی اور جس طرح چلتی ہے، ان پر تو یہ کہنا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں چل رہے ہیں، یہ بھی وقت کا ضیاع ہے۔ اور صرف حکومت کا حال برا نہیں ہے یا ان کے دھاگے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہلاتی یا قمر جاوید باجوہ صاحب یا فیض حمید صاحب نہیں ہلاتے۔ اپوزیشن کی طرف آئیے، پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی حال ہی کی بات ہے، سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کس نے بنوایا؟ ہم جانتے ہیں۔ بلوچستان حکومت نون لیگ کے دور میں کس نے گروائی؟ ہم جانتے ہیں۔ کس نے یہ کہا تھا کہ دعائیں ہیں؟ ہم جانتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، گو کہ نواز شریف صاحب میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ نظریاتی بھی ہو گئے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کھل کر ہو گئے ہیں، اور ان کی بیٹی تو بغیر ڈرے بات کرتی ہیں، لیکن اچانک ان کا بھی ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا، اچانک بولتے بولتے، نام لیتے لیتے وہ ایسے غائب ہوتے ہیں کہ جیسے کبھی بولے ہی نہیں تھے۔ اور ہم سب کو نظر یہ آ رہا تھا کہ وہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ڈیل ملنے کی امید ہوتی تھی تو چپ ہو جاتے تھے، جب ڈیل کے لیے پریشر ڈالنا ہوتا تھا تو بات کرتے تھے۔ اور مولانا فضل الرحمان کے تو حالیہ دھرنے کو ہی دیکھ لیجئے، کس کی یقین دہانی پہ وہ واپس گئے تھے۔ پرویز الہی صاحب ریکارڈ پہ ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور پیئر بچا جسے ہم جہانگیر ترین خان کہتے ہیں یا جہانگیر خان ترین کہتے ہیں۔ ان پہ میں کچھ کہوں اس سے بہتر ہے کہ ذرا گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ سیاست میں کیسے آئے تھے، کب آئے تھے، کس کے قریب تھے۔ ایک آسان سی گوگل سرچ آپ کو بتا دے گی۔ یہ پوری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپوزیشن کو دیکھیے، حکومت کو دیکھیے، جہانگیر ترین کو دیکھیے، یا جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو دیکھیے، آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ ان کی ڈوریں کہیں سے ہل رہی ہیں۔ اور یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اپوزیشن اچانک کیوں ایکٹیو ہو گئی؟ خان صاحب نے تو کوئی پرفارمنس میں چینج نہیں کیا، وہ تو جس طرح پہلے دن ان کی پرفارمنس تھی آج بھی وہی ہے، اچھی یا بری آج ہم اس پہ بات نہیں کر رہے۔ تو یہ سارا مسئلہ، سارا کھیل، ساری جد و جہد یہ ہے کہ خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح نومبر سے پہلے ہٹا دیا جائے۔ نومبر کیوں؟ کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یا نیا آرمی چیف نامزد ہوگا۔ اور ایک اور چیز میں آپ کے لیے چھوڑ جاؤں،
باجوہ صاحب کی جو ابھی 3 سال پہلے مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے وہ نئے قانون کے تحت توسیع نہیں ہے، انہیں ری اپوائنٹ کیا گیا ہے، تو ان کی ایکسٹینشن ابھی بھی رہتی ہے۔ یہ جب ہوا تھا تبھی سمجھنے والے مجھ سمیت سمجھ گئے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ ہانڈی سرے بازار ہی پھوٹے گی۔ اور یہ صرف 2-4 برس کی بات نہیں ہے، یہ نصف صدی کا قصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہماری پالیٹکس میں۔ ذرا گوگل کیجئے، کوئی کتاب پڑھیے اور دیکھیے کہ جناح صاحب نے جب کہا تھا کہ کشمیر پہ حملہ کر دیا جائے تو کس نے منع کیا تھا۔ جناح صاحب کے بعد سب سے اہم ان کی بہن فاطمہ علی جناح۔ ذرا چیک تو کیجئے کہ جناح صاحب کے بعد ان کا کیا حال تھا۔ ذرا گوگل تو کیجئے کہ ان کی تقاریر ریڈیو پاکستان پہ کون سینسر کرتا تھا۔ ذرا یہ تو دیکھیے کہ بی بی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، اور یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ ان کے قتل یا ان کی موت کس طرح ہوئی۔ آگے بڑھیے۔ جنیجو صاحب ضیاء الحق کے نمائندے تھے، ان کے اپوائنٹڈ تھے، لیکن ذرا انہوں نے پر پھیلائے تو ضیاء الحق صاحب نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکے۔ جنیجو صاحب کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب ایوب خان کے پالے ہوئے تھے، بغاوت کی، اور جب بغاوت حد سے بڑھ گئی تو ایسے کیس میں پھانسی ہو گئی، گو کہ اس میں بین الاقوامی محرکات بھی تھے، لیکن ایسے کیس میں پھانسی ہوئی کہ جسے آج تک کہتے ہیں کہ عدالتی قتل تھا۔ کس نے کروایا، کس کے حکم پہ کروایا، تاریخ اور کتابیں اس کی گواہ ہے، کھول کے دیکھ لیجئے۔ پھر جب ضیاء الحق صاحب کے بعد بی بی آئیں تو IJI اسلامی جمہوری اتحاد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جنہوں نے بنایا تھا، سپریم کورٹ میں نہ صرف انہوں نے مانا بلکہ کن کن کو کتنے کتنے پیسے دیے گئے تھے، یہ بھی معاملہ سامنے آ گیا ہے، ذرا گوگل کیجئے۔ پھر نواز شریف اقتدار میں آنے کے بعد جب ذرا بے باک ہوئے اور اپنے پر پھیلانے شروع کیے تو 1999 میں کس ادارے نے کو کیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آئی تو جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے، جنہیں نہیں یاد وہ اخبار اور ٹی وی اس وقت کا دیکھ سکتے ہیں کہ روز بات ہو رہی تھی کہ حکومت آج گئی یا کل گئی۔ اور یہ معاملہ کیوں تھا؟ آصف زرداری صاحب اور ان کی حکومت پہ اتنا پریشر کیوں تھا؟ کیونکہ کسی کو ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ کوئی 3 سال سے اپنی نوکری میں خوش نہیں تھا، اسے ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ اور چند لوگ جو ISI کے سربراہ ہوا کرتے تھے، پاشا صاحب، وہ تبھی سے عمران خان کے پلان پہ کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا کیونکہ انہیں 2 سالہ جمہوریت بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر PMLN کی حکومت آتی ہے، راحیل شریف کو نامزد کیا جاتا ہے، اس کے بعد کس طرح تھینک یو راحیل شریف اور ایک تمام پروپیگنڈا کیا گیا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اور کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کسی کو ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ وہ تو شومی قسمت کہ کسی نے کسی سے کہہ کر سعودی عرب میں نوکری دلوا دی، ورنہ آپ ایک اور ایکسٹینشن دیکھتے۔ پھر آتے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب۔ اگر کسی نے ہماری آنکھوں میں صحیح دھول جھونکا ہے تو وہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ ہمیشہ خود کو ایسے پریزنٹ کرتے رہے کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ جب وہ نامزد ہو رہے تھے، نجم سیٹھی صاحب اس وقت جیو نیوز پہ شو کیا کرتے تھے، اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے بتایا تھا اپنے ذرائع سے کہ وہ آرمی چیف بننے والا ہے جو ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم جیسے دیوانے، ہم جیسے پاگل خوش ہو گئے تھے کہ چلو اب تو ہم کچھ جمہوریت کا سانس لے سکیں گے۔ لیکن پھر تاریخ نے خود کو دہرایا کہ ایکسٹینشن کے لیے تمام تماشا کیا گیا۔ نواز شریف صاحب ناقابل قبول ہو گئے تو ان پہ کیسز بھی بنے، اور ان کیسز کے کیا نتائج آ رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میڈیا کی کوریج کو چھوڑیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ، ہائی کورٹ کا فیصلہ اور سیشن کورٹ کا فیصلہ یا نیب کورٹ کا فیصلہ نکال کے پڑھ لیجئے، زیادہ لمبے نہیں ہیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اس فیصلہ پڑھ کے آپ خود کر لیں گے۔ میرے یا کسی جیسے کم ظرف یوٹیوبر یا صحافی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اب دوبارہ تان آ کے ٹوٹی ہے کہ خان صاحب شاید ایکسٹینشن دینے کے موڈ میں نہیں، اور پشاور میں کسی صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں۔ اور اب یہ خبریں آپ تک آ رہی ہیں نا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن لے لو، حکومت چھوڑ دو۔ لیکن ایک بار انہیں ناراض کر دیا تو خدا تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تو میں تو بس آپ کے پاس یہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ اپنی مرضی سے نیوٹرل ہو جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، تو یہ تماشا کس لیے؟ یہ کھیل کس لیے؟ یہ ڈرامہ کس لیے؟ ہمیں بے وقوف اور پاگل سمجھنے کا ڈھونگ کس لیے؟ سامنے آئیے، حکومت کر لیجئے، سامنے آئیے، ہمارے چہروں پر کالک مل کر، جمہوریت کو ڈبے میں پھینک کر، آئین کو آگ لگا کر حکومت کر لیجئے۔
یا اگر یہ نہیں کرنا چاہتے اور سامنے کسی کو رکھنا ہی چاہتے ہیں تو ہمیں بیوقوف تو نہ سمجھیے، ہمیں پاگل تو نہ سمجھیے، ہمیں گدھا تو نہ سمجھیے۔ یہ تو جانیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اس کا تو ادراک کیجئے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کب کیا کر رہے ہیں۔ اس کی تو حامی بھریے کہ کم از کم ISPR سے یہ نہ کہلوائیے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ ہماری انٹیلیجنس کی، ہماری عقل کی، ہماری دانش کی اتنی توہین نہ کیجیے۔ لیکن بس میں یہ بات ختم اس بات پہ کروں گا کہ جب حسن الیاس صاحب سے ہم بات کر رہے تھے ایک انٹرویو میں، تو انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ فرمایا تھا اور میں اسی کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جمہوریت 2 جرنیلوں کے درمیان کی صلح کا نام ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے کیونکہ اگلے ہفتے انیک ناجی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور اس تمام مرحلے پر جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کے سیاسی اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کے کردار نے ہمیں کس طرح مایوس کیا یا کھڑا کر دیا، اس کو ان ڈیپتھ سمجھنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجیے تاکہ وہ آپ انٹرویو مس نہ کر سکیں۔